Assalamu alaikum. Today we are going to read chapter number 3 Muslims in South Asia. اور اس کا ٹاپک ہے Arrival of Arab in the Subcontinent and Conquest of Sindh کہ عرب برِ صغیر کے اندر کیسے پہنچے اور انہوں نے سندھ کو کیسے فتح کیا. The Arabs were traders by profession. عربs جو تھے وہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے. بیسیکلی بنیادی طور پہ they used to visit different countries. وہ مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے for their trade اپنی تجارت کرنے کے لیے. They carried their luggage by boards اور وہ اپنا سامان لے کر جاتے تھے کشتیوں کے ذریعے and ships جہازوں کے ذریعے for Egypt and Syria. ایجپٹ کے لیے اور سائریا کے لیے ان دو میجر جگہوں کے لیے وہ اپنا سامان لے کر جاتے تھے اور جو سامان تھا وہ کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے لے کے جایا جاتا تھا. The Arabs had established their amicable relations with the people of there. عربوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوش مزاج تعلق قائم کر لیا ڈیو ٹو ٹریڈ اس تجارت کی وجہ سے. نیکسٹ پیج پہ ہے The Arabs had also delivered the message of Islam to the people of here. وہاں کے لوگ یعنی ایجپٹ و سائریا کے لوگوں کو عربوں نے اسلام کا پیغام بھی پہنچایا. The Muslim traders had also settled at the coast of Sri Lanka and Western India. یہاں پہ تھوڑی مسٹیک ہے ورڈ کی، اس کو آپ اپنی بکس میں دیکھ لیجیے گا. The Muslim trader had also settled at the coast of Sri Lanka and Western India. جو مسلمان تاجر تھے انہوں نے سری لنکا اور ویسٹرن مشرقی انڈیا کی طرف جو ساحل ہے وہاں پہ بھی اپنا کاروبار سیٹل کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے سندھ جو تھے عرب جو تھے وہ سندھ کے اندر داخل ہوئے. نیکسٹ از ریزنز آف انویژن آف سندھ. سندھ کے اوپر حملہ کرنے کی وجوہات. In 703 AD, the governor of Makran, Said bin Aslam, was murdered, and his murderer took refuge with راجہ داہر آف سندھ. 1703 میں کیا ہوا، مکران کا جو گورنر تھا سعید بن اسلم اس کو قتل کر دیا گیا اور جو اس کا قاتل تھا اس نے سندھ میں موجود جو اس ٹائم کا راجہ تھا راجہ داہر اس کے پاس پناہ لے لی. حجاج بن یوسف ڈیمانڈڈ دا ہینڈ اوور دا مرڈرر بٹ راجہ داہر ریجیکٹڈ اٹ. اب جو وہاں مکران کا گورنر تھا اس کے قتل کے خلاف حجاج بن یوسف نے کہا کہ ہمیں جو اس کا قاتل ہے وہ واپس کر دو، لیکن راجہ داہر جس کے پاس اس نے پناہ لی ہوئی تھی اس نے انکار کر دیا کہ وہ اس قاتل کو واپس نہیں کرے گا. سیکنڈلی پھر دوسری بات کیا ہوئی، a ship of Arab Muslims who had settled in Sri Lanka. عرب مسلمانوں کا ایک جہاز تھا جو کہ سری لنکا کے ساحل کے پاس تھا کیرنگ ٹریڈ لگیج اور جو کہ سامان لے کے جا رہا تھا تجارت کا اینڈ گفٹس فار حجاج بن یوسف، وہ اور حجاج بن یوسف کے تحفے لے کر جا رہا تھا. when it reached near the coast of دیبل، اور جب وہ دیبل کے ساحل کے قریب پہنچا وہ جہاز تو it was plundered by the pirates. تو جو بحری چور تھے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کو لوٹ لیا، اس جہاز کو جس کے اندر حجاج بن یوسف کے تحفے تحائف تھے. They imprisoned the children as well as women. انہوں نے بچوں کو اور اس جہاز میں موجود بچوں کو اور خواتین کو اپنا قیدی بنا لیا. حجاج بن یوسف wrote a letter to راجہ داہر. حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو لیٹر لکھا، خط لکھا to recover the luggage کہ وہ ریکور مطلب واپس لے لیں اس سامان کو فرام پائریٹس ان بحری چوروں سے. ریلیز دا پرزنرس اور قیدیوں کو چھوڑ دیں اینڈ پنش دا پائریٹس سیورلی، اور جو بحری چور ہیں ان کو بہت سختی سے سزا دی جائے. ان رسپانس ٹو، اس کے جواب میں راجہ داہر روٹ دا پائریٹس ور آؤٹ آف کنٹرول. انہوں نے یہ لکھا کہ راجہ داہر نے یہ لکھا کہ جو بحری چور ہیں وہ ہمارے قابو میں نہیں ہیں. حجاج بن یوسف infuriated and his young son-in-law and nephew محمد بن قاسم was sent to Sindh with troops to punish راجہ داہر. حجاج بن یوسف کو اس چیز کا بہت غصہ آیا اس جواب کا، تو انہوں نے اپنے بہت جوان داماد اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف بھیجا اپنے پورے گروپ کے ساتھ تاکہ وہ راجہ داہر کو سزا دے سکے.